برادران نے ضمنی الیکشن میں سیالکوٹ کے حلقہ NA-75 میں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا بلکہ تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اتنے خلوص کے باوجود وزیر اعظم عمران خان ہر کچھ روز کے بعد چودھری صاحبان کو ناراض کیوں کر بیٹھتے ہیں، اس حوالے سے کچھ کہیں۔ دیکھیں بھائی وحید خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب بھی چودھری صاحبان کو ناراض کرتے ہیں، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، تو قصور آنکھیں بند کر کے میں کہہ سکتا ہوں عمران خان کا ہوتا ہوگا یا ان کی سیاسی ضرورتوں کا ہوتا ہوگا۔ چودھری ناراض ہونے والے لوگ نہیں ہیں، وہ بہت عالی ظرف، آپ اندازہ لگائیں، اقتدار سے باہر جا چکے، ملک سے باہر جا چکے، لیکن چودھری صاحبان نے ہمیشہ بڑا بھرم رکھا پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب کا۔ دوسری ایک بات ہے، ان کی جو شجاعت کی ایک کتاب ہے، وہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسی دغا بازیاں، بے وفائیاں، بے اصولیاں یہ شریف خاندان نے، بلکہ ان کے مرحوم جو بزرگ تھے انہوں نے ہر بار غلط بیانی، یوں ہوگا تو منہ کر دیں گے، پھر چھوٹے بیٹے کو لے آئے، یہ ہوا، ہمیشہ ان کی حق تلفی کی، لیکن یہ تب بھی ناراض نہیں ہوئے۔ یہ بہت زیادہ اکاموڈیٹنگ، بڑے حوصلے والے، بڑے ظرف والے لوگ ہیں۔ سو ان کو ناراض کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کوئی ایب نارمل آدمی چاہیے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں، میں نہیں، یہ دنیا جانتی ہے، جو بندہ ان کے بارے میں، حتیٰ کہ ان کا مخالف بھی ان کے بارے میں بات کرے گا تو ان کی چند چیزوں، جو ایک خاندانیت ہوتی ہے، رکھ رکھاؤ، وفاداری، قوت برداشت، یہ سارا کچھ، تو آپ جو شجاعت صاحب کی کتاب پڑھو تو حیران رہ جاؤ گے کہ اتنی ٹالرنس ہے ان لوگوں میں کہ ان پہ غصہ آنے لگتا ہے کہ اٹھا کے باہر مارو، لعنت بھیجو، دفع کرو، چھوڑ دو، لیکن نہیں، وہ بہت زیادہ، اور یہ نہیں کہ وہ سیاست میں، عام زندگی میں بھی وہ اتنے زیادہ forgiving لوگ ہیں جس کا حساب کوئی نہیں۔ اچھا، عمران کا ایک پرابلم ہے، وہ نہ سیاستدان تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ وہ جو ارد گرد منڈلیاں یا منڈلی ہے، وہ اس کے بعد کرنے کرانے کے بعد، جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے، خود عمران تو ڈے ون سے، یہ میرا خیال ہے 24-25 سال سے تو میری بھی سلام دعا ہے اس کے ساتھ، تو میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن جتنا جانتا ہوں میرے جیسے بندے کے لیے وہ کافی ہوتا ہے کہ عمران کا جو ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے وہ بہت ہی پور ہے، بہت ہی زیادہ۔ میں چند رشتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، ہو نہیں سکتا، اچھا، لیکن ہے، لیکن اگین پھر وہی بات کہ بھی ٹیمپرامنٹ ہے، اور عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ انسان کا مزاج ہی اس کا مقدر ہوتا ہے، تو یہ اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ عمران بہت علامہ اقبال کو کوٹ کرتا ہے، جتنا کوئی سمجھا پڑھا دیتا ہے اتنا وہ، تو باقی ظاہر ہے اردو تو وہ چند دن پہلے آپ ہی میں سے کسی دوست نے سوال بھیجا تھا کہ بھی سمجھائیں کہ وہ حدیبیہ کو حدیبہ، ظاہر ہے وہ اردو سے فیملیئر نہیں، تو اقبال کو سمجھنا تو ذرا اوکھا کام ہے، جو کوئی بتا دیتا ہے وہ چلا دیتا ہے، اس کو پتہ ہے چونکہ کہ اقبال پاکستان میں بہت پاپولر اور شاعر مشرق اور یہ اور وہ، تو اس لیے وہ بس ٹھیک ہے کر دیتا ہے کہ علامہ اقبال یہ وہ، حالانکہ وہ علامہ اقبال کا اگر پتہ ہوتا واقعی عمران کو، تو اس کو اس مصرے کا بھی پتہ ہوتا، اس شعر کا بھی پتہ ہوتا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو وہ میر کارواں ہے، اور وہ آج تک میرا کنسرنڈ اوپینین ہے، وہ 1/3 لیڈر ہے۔ لیڈرشپ کو اگر 3 حصوں میں بانٹیں، ایک حصہ اس کو اب تک نصیب ہوا ہے، کل کیا ہو جائے مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ بہت تیزی سے سیکھنے والا بندہ ہے۔ یہ جو ہے نا کوالیفیکیشن جو اقبال نے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، تو
اس میں اللہ پاک نے عمران کو ایک چیز تو عطا کی ہے، نگاہ بلند، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ مجھے جو اس کی ایک دو باتیں اچھی لگتی ہیں، ایک اس کی دیانتداری، ایک اس کا ہارڈ ورکنگ ہونا، فوکسڈ ہونا، کمیٹڈ ہونا، دیانتدار ہونا، مالی طور پہ کہہ رہا ہوں میں، باقی نہیں۔ اچھا، تو سوائے نگاہ بلند کے اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ 1/3 لیڈر ہے۔ باقی دو کیا کوالیفائی؟ سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ سخن دل نواز اس کے نزدیک سے بھی نہیں گزرا، وہ لٹھ مارنے کو ہی سمجھتا ہے کہ یہی کو بہادری ہے، دلری ہے۔ حضور کو میرے پاس ایک بار مصطفیٰ کمال، ہمارے ایم کے میرے بھائیوں کی طرح کو بات ہوئی، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا یار آپ سیاستدان ہو، حضور نے بھی سیاست کی، حضور تو پیغمبر بھی تھے، ٹیچر بھی تھے، قائد بھی تھے، وہ تو پتہ نہیں اللہ پاک نے کیا کیا حسن و جمال ان کے اندر اکٹھا کر دیا تھا۔ تو زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ آئے تو سیرت پڑھنے بیٹھ جاؤ، کوئی دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے حضور نے فیس نہیں کی۔ پیدا ہونے سے پہلے والد چلے گئے، ابھی بالکل کم سن تھے، والدہ سے محروم ہو گئے، نہ بہن نہ بھائی، یہ باتیں میں کر چکا ہوں، میں کیا کروں۔ ان کی زندگی اٹھا کے دیکھو، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، دشمن کے لیے بھی خیر مانگی۔ طائف میں اوباشوں نے پتھر مارے، فرشتے آئے، انہوں نے کفر دی۔ کوئی ہم جیسا کم ظرف ہوتا تو کہتا ہوں، فرمایا نہیں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی اسلام قبول کر لے۔ یہ ظرف، یہ ویژن، یہ ڈیپتھ، سخن کبھی اونچا نہیں بولے، کبھی کسی کو جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، سنب نہیں کیا، دنیا ہی اور تھی۔ سخن دل نواز عمران کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے، جاں پرسوز۔ اب سچی بات ہے، میں تو ایک طالب علم سا آدمی ہوں، میں جاں پرسوز کو ایکسپلین کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ جاں پرسوزی جو ہے نا، یہ کوئی اور کہانی ہے، یہ بھی اس کے قریب سے نہیں گزری۔ چودھریز ورسز یہ رشتہ جب تک نبھے گا، چند اور فیکٹرز کے علاوہ، ان میں صرف چودھریوں کا ظرف ہوگا، ادھر سے تو کبھی کمی نہیں آئے گی۔ بہرحال وہ امریکہ سے، وہ کہتے ہیں کچھ ہفتے پہلے اعتداد حسن نے پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا تھا کہ نون لیگ پہ اعتبار نہ کرنا، یہ دھوکہ دے گی، مگر ہوا اس کے برعکس، الٹا ہوا کہ زرداری صاحب پی ڈی ایم کے بارے میں سوئی چپ ہو گئے۔ کیا نون لیگ اور مولانا اسی سلوک کے مستحق تھے؟ یار اپنا جاوید صاحب، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ اس سے کروڑ گنا زیادہ بدتر سلوک کے مستحق ہیں۔ جو یہ لوگ 22-24 کروڑ عوام کے ملک کے ساتھ کر گئے، یہ تھے کون؟ حیثیت کیا تھی؟ اوقات کیا تھی؟ عام سا تھا ایک شخص جسے اوقات بھلا دی لوگوں نے، کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا۔ 3 بار وزیر اعظم، مجھے تو شرم آتی ہے، سچی بات ہے۔ اتنا بلو ایوریج آدمی ہے جس کو یہی نہیں پتا تھا کہ منیر نیازی کون ہے، چٹیں پڑھنے والا آدمی، لیکن انہوں نے کوئی لوگوں کے ساتھ، ان کے دل پہ ہاتھ نہیں پڑا۔ لوگوں کے مقدروں، ان کی نسلوں، ان کے مستقبل کے بارے میں سے کھیلتے ہوئے ان کو کوئی، انہوں نے اپنے آپ کے علاوہ اور اپنا بھی صرف پیٹ اور کچھ نہیں دیکھا۔ ان کے اور ان کے جو ہواری درباری تھے، ایک سے بڑھ کے ایک سکینڈل آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ کچھ کے گھر ڈمالش ہو رہے ہیں، کچھ کے رکنے میں نہیں آ رہے، کسی کے کم میں پکڑے جا رہے ہیں، کسی کے اکاؤنٹس رنگ برنگے آ رہے ہیں، وہ ٹیٹیاں ہی نہیں گنی جا رہی۔ وہ یار خدا کا خوف کرو، بدنصیبی اس ملک کی۔ یہ کوئی جسے کہتے ہیں نا، کوئی فاسٹ ٹریک پہ چڑھاؤ، اس کا کوئی انجام نکالو ہے، ورنہ لوگ کہیں گے سب بکواس ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، میرا ضمیر جانتا ہے، میں بالکل، میرا ان سے کوئی لینا دینا، بلکہ شہباز صاحب کے ساتھ ان کی چونکہ میں چند باتیں ایڈمائر کرتا ہوں، میرا بڑا اچھا تعلق رہا ہے۔ تو اچھا، یہ تو ہو گئی ایک خاص حوالے سے بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں وفا اور بے وفائی نہیں ہوتی،
حیا اور بے حیائی نہیں ہوتی، خاص طور پہ ہمارے جیسے معاشرے میں. اور ایک بات یاد رکھیں، تاریخ پوری کی پوری اس بات کی گواہ ہے. اور تو اور چھوڑیں اسلامک ہسٹری، ہماری مسلمان حکمران، وہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے، یاد رکھنا، وہ مسلمان حکمرانوں کی تاریخ ہے. وہ کیا بتاتی ہے آپ کو کہ اقتدار کسی کا یار اور رشتہ دار نہیں ہوتا. وہ یہاں تو بھائی پابند صوم و صلات حضرت اورنگزیب عالمگیر پیو اندر بھائی سارے مروا دیے، ان کی اولادیں مروا دیں، اور کہا یہ سپولی ہیں. کسی نے کہا کہ ایک شہزادہ تھا تو لوگوں نے کہا بہت ہینڈسم ہے، تو انہوں نے کہا وہ نہیں، یہ سانپوں کے سپولی، سگے بھتیجوں کے بارے میں آٹومنز 20 بار کہہ چکا ہوں، 100 بار کہہ چکا ہوں. نہ باپ چھوڑے، نہ بیٹے چھوڑے، نہ بھائی چھوڑے. اورنگزیب کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگ جن کو تھوڑا سا تاریخ کا شعور ہے کہ اس نے نہ کبھی نماز چھوڑی تھی، نہ کوئی بھائی چھوڑا. اسی طرح آپ صفیز دیکھ لیں، اسی طرح مغلز دیکھ لیں. ابھی اورنگزیب کی بات کر رہے تھے، تو کدھر جاؤ آپ؟ کس چیز میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ سیاست، اور وہ بھی پاکستانی سیاست، اس میں وفا، بے وفائی، حیا، بے حیائی، وعدہ خلافی، یہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ان کا دیکھو، کل تک اتنی غلیظ زبان استعمال یہ لوگ کرتے تھے، یہ شریف برادران، محترمہ بے نظیر بھٹو. میں ان کو کوئی ایڈمائرر نہیں ہوں، بہت 28 29 30 سال پہلے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بھی وہی کچھ ہیں، تو اس لیے میں نے ان کی بھی ٹھوک کے 29 30 سال مخالفت کی ہے. تو لیکن وہ اگر میری بدترین دشمن بھی ہو جاتی تو میں وہ زبان کبھی استعمال نہ کرتا. میں ممکن رف زبان استعمال کرتا، لیکن جو یہ کر چکے ہیں نا، مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. مجھے کسی نے زیادہ پرووک کیا تو میں کہہ بھی دوں گا. اچھا، محترمہ بے نظیر مرحومہ کو چھوڑے، ان کی والدہ وہ ماں جیسی کو نہیں دیکھے ڈیٹوں میں تو یاد ہی نہیں. بلاول زرداری بیٹھتا ہے، میں تو نہ بیٹھوں. کسی نے میرے باپ کی زبان کاٹی ہو جو کہ زرداری صاحب کی انہوں نے کٹوائی تھی، تو میں تو اس کی گردن کاٹنے سے کم نہ کروں. میرا بس چلے تو میں پھر آخری حد تک جاؤں گا، نہ چلے پھر بھی پوری کوشش کروں گا. لیکن نہیں، ان کے لیے اقتدار. اچھا، وہ اگر خدمت کے لیے چاہیے، وہ بندہ کہتا ہے یار دفعہ کرو، میں نے ضرور گندا کام کرنا ہے. وہ دولت ہے، مال ہے، روکڑا ہے بھائی، دھندا ہے، وہ تو بند نہیں ہو سکتا. ضرورت ہوگی اکٹھے ہو جائیں گے، نہیں ہوگی گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کا گریبان گھسیٹیں گے. یہ ان کی تاریخ ہے اور میں نے لکھی ہے، کرتے رہیں. اور یہ تو میں کو 500 سال 1000 سال پرانا قصہ نہیں سنا رہا. جو آپ میں سے ینگ ہیں وہ 50 60 65 سال کے کسی بندے سے پوچھ لیں، وہ آپ کو سارا کچھا چھٹا ان کا کھول کے سامنے رکھ دے گا. سو چھوڑیں اس بگول کچھ نہ پھول والی بات ہے. ماسٹر ظہور حسین ہے، مین بازار جھنگ سٹی سے. وہ کہتے ہیں عثمان بزدار، فردوس عاشق اوان، شہباز گل، فواد چودھری، فیاض چوہان، شیخ رشید، چودھری سرور، پرویز کھٹک وغیرہ وغیرہ، سب لوگ ہر روز ایک عدد بیان شریف خاندان، خاص طور پہ نواز شریف اور مریم نڈا کے داغتے ہیں. تو میں تحریک انصاف کا ووٹر ہونے کے باوجود ان لوگوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کے مستقبل کو کوئی وغیرہ وغیرہ. تو بھائی ماسٹر ظہور حسین صاحب، سوال آپ کا ٹھیک ہے، آپ جس نتیجے پہ پہنچے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا کلچر ہے. ہم اس کے علاوہ کسی جو کہ ہے نہیں. ہاں بھائی جاوے کوئی ریشنل، کوئی لاجک، کوئی دلیل وہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہماری سیاست میں روزیبل سے گریس نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے. اور ہماری سیاست بنیادی طور پہ غلاظت کا رسپیکٹیبل نام ہے، جو اب رسپیکٹیبل بھی نہیں رہا. سو یہ کلچر ہے. اسی طرح مثلا آپ دیکھ لو، اچھے خاصے لوگ
وہ 2-4 کروڑ کی گاڑی ہوگی، خالی ڈبہ جوس پی کے وہ باہر پھینک رہا ہوگا، بے شرم بے حیا۔ پڑھے لکھے لوگ ہم تو روتے ہیں نا جہالت کو، شرح خواندگی کم ہے۔ ایک دواؤں کی دکان ہے، میڈیسن کی، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ڈرگ سٹور ہے یا کیا، جو بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے باہر کھڑی ہیں 3 چھوٹی چھوٹی گاڑیاں۔ اچھا بھائی، خدا جانے کوئی ایمرجنسی میں لائف سیونگ ڈرگ ہی لینے آیا ہے، ایک مردود آئے گا گاڑی پیچھے کھڑی کر کے 3 گاڑیوں کے پیچھے ان کو بلاک کر کے چلا جائے گا۔ اچھا آپ سڑک پہ جا رہے ہو، آپ دیکھو گے کہ وہ ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی فون آیا ہے، ماں کو ہاسپٹل لے جانا ہے یا گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ اچھا آپ کہو گے یار اتنی تیزی سے زگ زیگ کرتا، وائلیٹ کرتا، ہر چیز کو جا رہا ہے، اگلے چوک پہ جا کے دیکھو وہ چھلیاں کھا رہا ہوگا، ریڈی کے ساتھ گاڑی لگایا کھڑا ہوگا۔ یہ کیریکٹر ہے ہمارا۔ میں جو چیختا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ اقتصادیات کا نہیں ہے، جاہلو ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، اصل مسئلہ ہے اخلاقیات کا۔ یہاں انسان سازی کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے اکثریت، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہم میں سے میں شامل ہوں، انسانوں کی شکل میں صحیح معنوں میں جانور بھی نہیں ہے۔ کبھی بھیڑوں کا ریوڑ دیکھنا، کبھی بطخوں کو دیکھنا، آپ ان میں بھی کوئی ڈسپلن، کوئی آرڈر۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے والا آدمی بھی پابندی اوقات کے تصور سے ہی واقف نہیں ہے۔ آدھا گھنٹہ لیٹ آگے دندیاں نکال رہے ہوں گے، کیا کہ جو آپ کو پتا ہے ٹریفک، وہ بھائی تو مریخ سے آیا ہے، وہ مارجن رکھ کے چل۔ میں آج ہی ایک بچی آئی ہوئی تھی، ابھی 10 منٹ پہلے وہ انٹرویو کر کے گئی ہے، تو میں اس سے کہہ رہا تھا کہ یار اخلاقیات کا ہمارے نزدیک مطلب یہ ہے کون کیا پی رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، وہ گھر پہ نماز پڑھتا ہے، مسجد یا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ وہ اخلاقیات کا تو مطلب ہی کچھ اور ہے۔ آپ سے جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں ملاوٹ تو نہیں کر رہا، میں آپ کو ٹائم دے کے آدھا گھنٹہ لیٹ جا کے آپ کی توہین تو نہیں کر رہا، میں اپنا کام ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ یہ اخلاقیات ہیں۔ وہ جن کو کہتے ہو نا بے راہ روی کا شکار ہیں، انہوں نے آپ کو ٹھوکروں میں رکھا ہوا ہے، وہ تو نہیں پڑھتے نمازیں، پابندی اوقات۔ جو نماز کی روح ہے وہ انہوں نے وہ پکڑ لی ہے، ڈسپلن ہے، صفیں سیدھی کرو، وہ صفیں سیدھی رکھتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ہے معاملہ، اس لیے آپ نہ فکر کریں۔ یہ ہم ہیں تو سارے ہی ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی ہیں نا، پاکستانی ہیں، ہمارا خمیر ایک خاص طرح کا ہے، ہماری تربیت ایک خاص طرح کی ہے، ہمارا معاشرہ ایک خاص طرح کا ہے، تو اس میں یہ کم کرتے ہیں۔ یہ تو تنگ آمد بجنگ آمد ہیں، اور جمعہ 8 دن ہوئے ان کو اقتدار میں آئے، ان کو تو یہ تو بھی تمیز اور ادب آداب سیکھنے کے پروسیس میں ہیں۔ تو وہ جو 3 بار وزیر اعظم رہ گئے، ان کا تو دیکھو، ان کی تو صاحبزادی نہیں مان، ایسی ایسی بات کر دیتی، بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جنہوں نے 40 45 50 سال پولیٹکس کرنے کے بعد کاکھ نہیں سیکھا، تو ان سے ایکسپیکٹ کرنا جن کو اقتدار میں آئے ابھی 2.5 سال ہوئے، وقت لگے گا۔ اور ہم پاکستانیوں کو انکلوڈنگ مائی سیلف، ہمیں قوم بنتے ہوئے کوئی ڈسپلن کو سمجھتے ہوئے، میرا خیال ہے کہ 500-700 سال کا تو سودا ہے۔ اس سے پہلے مجھے تو معاملات سنبھلتے دکھائی نہیں دیتے، الا جو میں کہتا ہوں 15 سے 20 سال ٹھوک کے آؤ، نان سٹاپ نام لے کوئی جمہوریت کا، اس کے ساتھ وہ کرو جو، لیکن یہاں تو منی لانڈرنگ کرنے والوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ادھر سے آئے ہیں چکر لگا کے جیل خانے کے ہیں، اور یہ جو پناہ گاہوں میں پڑے ہیں نا، میں آج تصویر دیکھ رہا تھا، اتنے مفلوق الحال، وہاں مفت کھانا کھانے کے چکر میں ان کو اگر جیلوں کا پتہ لگ جائے، جیسی ان لوگوں کی جیلیں ہوتی ہیں، وہ مگرمچھ جب کھا لیتا ہے نا بہت زیادہ،
وہ بے سدھ ہو کے پڑا رہتا ہے پھر آرام کرنے کے لیے، وہ ریسٹ کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے. یہ جیلیں ان کے ریسٹ ہاؤسز ہیں، جس طرح کی ان کی جیلیں ہوتی ہیں نا. اب پتہ نہیں یہ دکھاتے کیوں نہیں، میں نے تو دیکھا ہوا ہے اس کی بہت ساری، میں نے وہ فوٹیج وغیرہ میرے نالج میں ہے. تو وہ کر کے دیکھیں. خدا کی قسم اس ملک کے یہ جو پناہ گاہوں میں پھرتے ہیں، یہ رہتے ہیں، یا وہاں جا کے کھاتے ہیں، وہ جیلیں توڑ دیں کہ ہمیں رکھو یہاں، ہمیں جیل ہے، مقدمہ ہے. کیا مقدمہ ہے؟ خربوں روپیہ پڑا ہے، مہنگے سے مہنگا وکیل ہے، چٹکی بجاتے ہیں وہ حاضر ہو جاتا ہے، جو وہ جھوٹ بولتا ہے پھر آگے جو اس کا دل کرے، جھوٹ سچ، قانونی منہ شگافیاں، ٹیکنیکلٹیز، یہ وہ ناک آؤٹ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی جیل کیسے ہوتی ہے. وہ تو بیچارہ اپنے رشتہ داروں کو بھی جا کے اس نے جیل دیکھی ہوگی، اس کے قصے کہانیاں سنتا ہوگا. ان کی جیلیں تو 7 اسٹار جیلیں ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں. مینیوز ان کے، کھانے ان کے گھروں سے، رہن سہن ان کا سارا، مشقتی وغیرہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے چھوڑیں. بہن ہماری سیدہ بنت اکبر لاہور، پتہ نہیں ایج گروپ کا تو نام سے اندازہ نہیں ہوتا. بہن ہے ہماری، یہ بیٹی ہیں اگر چھوٹی ہو، تو وہ کہتی ہیں قرآن پاک اور سنت رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مسلمان خوار ہو کے رہ گئے. پاکستان کو دیکھ لیں، یہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کا پرچار کرنے والے مولوی صاحبان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ اللہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، اب کیا کرنا میں نے اس کو بول کے. تو کیا اب ہمارا مستقبل صرف ذلت اور خواری ہے؟ تو بی بی آپ کا پہلا جملہ یہ ہے، قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مسلمان ہونا تو کافی نہیں ہے. آپ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بہت اعلیٰ نسخہ دے دے جس سے آپ ریکور بھی ہو سکتے ہوں، آپ نسخہ لے کے جھومتے رہیں، اس پہ عمل نہ کریں کہ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پرہیز ہے، کیا دوائی ہے، کب کھانی ہے. تو وہ آپ کے لیے وہ تو کچھ نہیں کرے گا. کوئی جادو تھوڑی ہے، کوئی طلسم قدہ تھوڑی ہے. یہ تو بھائی ایک زندہ رہنے کے اصول ہیں. یہ حضور کی جو سنت ہے، قرآن پاک کے جو ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے. آپ مجھے ایک ڈفرینٹ ورک آؤٹس وغیرہ کی بہترین دنیا کی کتاب بھیج دو، نہ میں نے جم جانا ہے، نہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو میں نے تو ایسا مردہ ہی ہونا ہے جیسا میں ہوں. تو اس لیے چھوڑو. مسلمان تو جو سو کالڈ پریکٹسنگ مسلم بھی ہے نا، وہ پریکٹس نہیں کر رہا، وہ ظواہر پہ زور ہے. نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے دی. اعمال تم ہو کون؟ یہ وہی لوگ ہیں مسلمان جن کا رویہ دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. یہ غلط تاثر ہے. تلوار کا ایک رول ہے، میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا، بالکل ہے. وہ تو غزوہ بدر میں بھی تھا، وہ تو احد میں بھی ہے، وہ بالکل ہے. بٹ دنیا کے بے شمار خطے ایسے ہیں جہاں، اچھا پھر آپ دیکھو کہ وہ لوگ جو مسلمانوں پہ غالب آ گئے، یہ منگولوں کی، تتاریوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کس چکر میں؟ انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو بد نصیب لوگ ہیں جو ہم سے جوتے کھا گئے، ان کی تعلیمات بہت سپیریئر ہیں. تو وہ جو اقبال کا مصرع ہے کہ کعبے کو جو مل گئے وہ صنم خانے سے جو محافظ، یا کوئی اس طرح کا مصرع مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، تو وہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو نہیں کہ جنہوں نے آپ کو بغداد کا، انہوں نے جسے کہتے ہیں نا دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، تیس نیس کر کے رکھ دیا، اولادیں آگے مسلمان ہو گئیں. اب آپ نے اپنے فاتحین کو تو نہیں تلوار کے زور پہ زیر کیا، نہیں. وہ جب انہوں نے فتح کر لیا، انہوں نے کہا یار یہ بیچتے کیا تھے، اتنی دیر تک یہ سپر پاور رہے اور اتنی دیر تک ان کا جاہو جلال تھا، فتوحات کرتے رہے، تھے تو یہ اکانومی فارغ سے لوگ تھے. تو جب انہوں نے حضور کے بارے میں پڑھا، سبحان اللہ،